الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. زمائے عزتمندو مسلمانانو ورنو، آج مجھے سٹیج پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. پورے عقیدہ ختم نبوت صدر مجلس، عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا معنی اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتدا سید عالم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کے انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. آخر الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نئے نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا. قرآن کا اسلوب قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزء ایمان قرار دیا گیا ہے. وَأَصْحَابِ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے. لیکن پوری قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا وہی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منقطع ہو چکی ہے. اب تک قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسے جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا. قرآن سے ختم نبوت پر دلائل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں تفاسیر میں خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعد اس کی کیا ہے؟ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون ولقد اوحی الی الذین من قبلک كذلك يوحي إليك أولي الذين من قبلك. اسی طرح قرآن کریم میں 100 آیات مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے. ان تمام آیات سے پوری قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی کا ذکر نہیں. احادیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت پر دلائل قرآن کی 100 آیات اور 210 احادیث مبارکہ سے عقیدہ ثابت ہے. انس بن مالک قال قال رسول اللہ ان رسالت والنبوت والانقاض فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے امت میں 30 جوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں. میرے بعد کسی کا قسم کا کوئی نبی یہاں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. صدر مجلس ختم نبوت پر اجماع حجت الاسلام امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک امت نے اجماع اسلام خاتم النبی سے سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول. اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ کو خاتم النبیین کوئی تعویل اور تخصیص نہیں، اس کا منکر کافر ہوگا. خلاصہ ہے کہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. ہمارے ایمان اور عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر پیغمبر اور رسول ہے. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ تو وہ کافر اور زندیق ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت معزز سامعین
عقیدہ ختم نبوت الا ظہورها والاهم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الارواح، عالم الدنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، حجت الوداع کے موقع پر اور تو شریف کے موقع پر اور معراج کے موقع پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دورے سے لے کر آج تک جتنی قربانی اس عقیدے کے لیے دی گئی ہے اتنا کسی اور مسئلے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ جب دور صدیق میں مسلمان کذاب یقین نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً جہاد کا حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 27 غزوات میں 259 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور صرف اس ایک جنگ میں جو مسلمان کذاب نے جھوٹی دعوت نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کے ساتھ اور اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے جس میں 700 قرآن مجید کے حفاظ تھے اور 17 بدری صحابہ شہید ہو رہے۔ اس دنیا کو بتاؤ کہ ختم نبوت ایک اہم مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنا سب سے افضل کام ہے۔ دلیل اس پر یہ کہ حدیث کی دفاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حال اور کار کے دفاع ہے اور خاتم النبی کے ذات کا دفاع اور ذات کا دفاع حال و کار کے دفاع سے افضل ہے۔ جب مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب کو بطور قاصد بھیجا تو مسلمہ کذاب نے کہا آپ یہ مانتے ہو کہ میں نبی اللہ ہوں، کیا آخری پیغمبر ہے؟ حبیب نے فرمایا پھر کہا مجھے آخری پیغمبر مانتے ہو؟ کہا میں نہیں سنتا۔ پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا مجھے آخری پیغمبر مانتے ہو؟ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں سنتا۔ مسلمہ کذاب نے حبیب کو شہید کر کے 260 ٹکڑے کر دیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔